अस्सलामुअलैकुम, बोली उसमें खुश आमदी। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सानह गुल प्लाजा की, जहाँ जाम बहक अफराद की तादाद अब 27 हो गई है। 4 अफराद की बाक़ियात को भी निकाल लिया गया है। इससे कबल पुलिस हुकाम 13 लाशों की तस्दीक कर चुके हैं। दूसरी जानिब हौलनाक आतिशबाज़ी के बाद रेस्क्यू का अमल जारी है। इस वाक़े ने अतराफ की इमारतों को भी शदीद मुतासर किया। ताजरों से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर तिजारत ने कल प्लाजे का दौरा किया। कराची के गुल प्लाजा में पेश आने वाले दिलखराश सानहे की हलाकत खेजी में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद अमवात की तस्दीक हो गई, जबकि मलबे से मजीद 4 अफराद की बाक़ियात भी निकाल ली गई हैं। मेडिको लीगल हुक्काम के मुताबिक इन बाक़ियात की जांच का अमल जारी है। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक मुतासिरीन की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट नागुज़ीर हैं, जबकि लवाहिकीन की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल कराची में मौजूद है। रेस्क्यू इदारों का कहना है कि जब तक मलबा मुकम्मल तौर पर साफ नहीं हो जाता, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। इससे कबल ताजिरों से इजहार यकजहती के लिए वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल भी मौके पर पहुंचे। ये दौरा वजीर आजम की हिदायत पर किया गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गुल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने SSP सिटी और दीगर हुक्काम से मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। SSP सिटी आरिफ अजीज ने मुमकिन शॉर्ट सर्किट को आतिशज़दगी की वजह करार दिया। हैवी मशीनरी पहुंचने पर छत और पार्किंग एरिया से 32 गाड़ियों को भी निकाल लिया गया। गुल प्लाजा आतिशज़दगी के सबब साथ वाली इमारत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। पिलर्स टेढ़े होने पर इमारत को खाली करा लिया गया था। गुल प्लाजा की आग ने ऐवानों में भी आग भड़का दी है। फारूक सत्तार हुकूमत पर बरस पड़े। सानिया गुल प्लाजा को कौमी सानहा करार देने का मुतालबा किया। कहा कि वडेरे कराची की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट है। 65% रेवेन्यू देने वाला शहर लावारिस हो चुका है। जवाबी वार करते हुए कादिर पटेल ने MKM को सानहे का जिम्मेदार करार दिया। कहा कि बानी MKM के गार्ड ने एक मंजिला इमारत पर मजीद तामीरात करवाई। कराची के तमाम मसाइल की जिम्मेदारी जमात इस्लामी और MQM पर डाल दी। अमीनुल हक बोले कि इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर 2.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी गई, लेकिन गुल प्लाजा का जवाब कौन देगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट पहुंची, उनमें पानी भी नहीं था। शहला रजा बोली आग पर सियासत की जा रही है। न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जान से गए। लाहौर में हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन उस पर कोई सियासत नहीं की गई। ये आग है, ऐसा हादसा हो जाता है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। K4 14 साल तक सिंध के वडेरों और जागीरदारों की तहवील में रहा। कराची सिंध के सूबाई खजाने में 78 सालों से 90 से 95% जो है वो दे रहा है। कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। ये गुल प्लाजा एक मंजिल इमारत थी। अल्ताफ हुसैन का गनमैन गार्ड शुएब गोगा, ये एक मंजिला इमारत को जबरन उसने 2 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 4 मंजिला, फिर बेसमेंट खत्म करके गोडाउन बनाए। जमात इस्लामी और MQM 35 साल इन 2 जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी जाती है, 2.5 घंटे तक हम टीवी पे देखते हैं, सब अच्छा का नारा लगाया जाता है, लेकिन जो गुल प्लाजा पे हुआ इसका जवाब कौन देगा कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफ़ा लग चुकी है। लाहौर में गुल प्लाजा में आग और कराची के मसाइल पर नून लीगी रहनुमा भी बरस पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा कि तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए बल्कि ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कराची वाले कभी जल कर तो कभी डंपरों के नीचे आकर मर जाते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हादसे की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। इमारतों को कानून के मुताबिक मेंटेन और इदारों को फाल रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है।
ٹیم جو ہے وہ ایک ڈھکوسلا ثابت ہوا ہے. سارے اختیارات جو ہے مرتکز ہو گئے ہیں جا کے صوبائی دارالحکومتوں میں. اپنے مفادات کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں آپ. یہ جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں آتش زدگی کا، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اس سے قبل ہر دوسرے دن جو ہے ڈمپر جو ہے وہ جانے لیتا ہے لوگ. یہ اتنا بڑا شہر ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکیں پریزنٹ سٹرکچر کے اندر. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو اسکول فار ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ پر بریفنگ دی گئی. عاصم منیر نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں پولیس کے کردار کو سراہا. پاکستان پولیس فورس زندہ باد. پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز آل زندہ باد اینڈ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. فیلڈ مارشل کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ. سید عاصم منیر کو پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. عہد میں پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو سراہا. جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی. فضائیہ نے بھارت کے 7 طیارے مار گئے. پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب. کہا کہ قومی سلامتی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے. 2018 کے بعد خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھی. صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا. سید عاصم منیر کی لیڈرشپ میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ قیامت تک اس کو یاد رکھے گا. الحمدللہ پاکستان نے اپنی دفاع میں فوراً جوابی کارروائی کی اور دشمن کے 7 جہاز گرائے. ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کی طرف ہم مل کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ چاروں صوبے اس ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہوں. 2018 کے بعد پھر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس ناسور نے دوبارہ سر اٹھایا؟ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ فاش غلطی اس وقت کی گئی اور پھر سوات سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. اور یہ ہے وہ بڑی وجہ کہ دوبارہ دہشت گردی نے پاکستان میں سر اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس کا بھرپور جائزہ لینا ہوگا. خبر یہ ہے کہ لیاقت بازار کوئٹہ میں واقع ایک موبائل پلازا میں اچانک آگ لگ گئی ہے. تاہم بروقت اور مؤثر ریسکیو آپریشن کے باعث بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی FC بلوچستان نارتھ ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ اور سول انتظامیہ نے فوری طور پر مشترکہ کارروائی شروع کی. پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا. ریسکیو ٹیموں نے عمارت کو محفوظ بناتے ہوئے قیمتی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جس کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. تاہم مقامی شہریوں دکانداروں نے اداروں کی بروقت مؤثر کارروائی کو سراہا. پاکستان کے IT شعبے نے برآمدات میں نئی تاریخ رقم کر دی ہے. دسمبر 2025 میں IT برآمدات پہلی بار $435 ملین سے تجاوز کر گئیں جو ملک کی تاریخ میں ایک ماہ میں $400 ملین کی حد عبور کرنے کا پہلا موقع ہے. ماہانہ بنیاد پر برآمدات میں 23% جبکہ سال بسال 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. موجودہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں IT برآمدات 20% اضافے کے ساتھ $2.24 ارب تک پہنچ گئیں. IT شعبہ SIFC کی ترجیحی شعبوں میں شامل ہے جہاں مؤثر حکومتی پالیسیز اور حالیہ ITNC ایشیا نمائش میں $750 ملین کی متوقع سرمایہ کاری نے اس ترقی کو مزید تقویت دی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا IT فیسٹیول ITCN ایشیا 2026 لاہور کے ایکسپو سینٹر میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا جس کے متوقع معاشی اثرات $750 ملین امریکی سے زائد بتائے جا رہے ہیں. 3 روزہ اس ایونٹ کا غیر ملکی مندوبین اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کا پردہ ایک بار پھر سے ایک بلوچ ماں کے آنسو نے چاک کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں عوران میں ہلاک دہشت گرد سخی بخش کی والدہ نے بتایا کہ غربت کے باوجود بیٹے کو اس امید پر پڑھایا لکھایا کہ وہ خاندان کا سہارا بنے گا مگر گمراہ کن نظریات نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا. ماہرین کے مطابق کل عدم فتنہ ہندوستان اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں محرومی کا جھوٹا بیانیہ بنا کر نوجوانوں
مسلمانوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں، جس کا مقصد بلوچ ماؤں کی گودیں اجاڑنا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائیوں کے باعث بلوچستان میں دہشت گردی میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگه منی تو کنی چه وکنه چشین کارم منا برای یکی که حالتی پشت دادم تو شده گه میگه ده چی دولا شده تو تریر لچو بزد پوتی پیس شوگری نه بل پریشنی نه تو ما عذاب منی بزدگی منی عذابی دلا کار چشین کار مکا اگه تو منی مانتی ماسن تر پیدا کرتا من پا بزدگی وانه تی پسا پا بزدگی وانه اینو تمنا چیه چو بزدگو وار وزا من ندانی تو چیه گو من چوکو منی تو وانا نزانی که من چونو۔ مودی کے مکرو سیاسی عزائم کے تحت بھارت میں نفرت اور انتہا پسندی ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی جریدے دی وائر کے مطابق بی جے پی کی سرپرستی میں ہندوتوا نظریے کے تحت اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد جاری ہے، جہاں مذہب کے نام پر غریب مسلمانوں کو کھلے عام نشانہ بنایا جاتا ہے اور قانون خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ رپورٹ میں اہم انکشاف کیا گیا، کہا کہ مودی حکومت اپنی بدعنوانی اور کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوتوا کا زہر پھیلا رہی ہے، جبکہ گودی میڈیا سچ چھپاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں کے خلاف یہ پرتشدد پالیسیاں مذہبی آزادی، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یورپ میں افغان انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا ہے، جہاں مرکزی ملزمان کو برطانیہ سے بیلجیم ملک بدر کر دیا گیا۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق ذیشان بنگش اور اس کے ساتھی سیف الرحمان احمدزئی انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال، بلیک میلنگ، بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے تھے۔ یہ نیٹ ورک مہاجرین کو ایران، ترکی اور بالکان کے راستے یورپ منتقل کرتا رہا، جبکہ بیلجیم کی عدالت نے نیٹ ورک کے 23 ارکان کو مجموعی طور پر 170 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ماہرین کے مطابق طالبان رجیم کی پشت پناہی میں انسانی اسمگلنگ اور منظم جرائم عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ افغان تاجک سرحدی کشیدگی اور کابل میں ہونے والے دھماکے کے بعد چین نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ تاجک بارڈر فورسز کے مطابق اتوار کے روز دراندازی کی کوشش کے دوران 4 افغان دہشت گرد مارے گئے، جس کے بعد تاجکستان میں قائم چینی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو سرحدی علاقوں کا غیر ضروری سفر نہ کرنے اور فوری طور پر افغانستان تاجکستان بارڈر ایریا چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ چینی شہری خطے کی صورتحال پر کڑی نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر یقینی بنائے۔ ادھر گزشتہ روز کابل میں ہونے والے دھماکے میں ایک چینی شہری سمیت 7 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوئے۔ طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے انڈونیشیا کے سرکاری دورے کے دوران پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈی جی پرائمری کیئر اینڈ کمیونٹی ہیلتھ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا، بنیادی ہیلتھ سینٹر علاقے کے عوام کو جامع پرائمری ہیلتھ کیئر سہولیات فراہم کرتا ہے، جس میں حفاظتی اور بنیادی علاج معالجہ شامل ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے انڈونیشیا کے پرائمری ہیلتھ کیئر ماڈل کو سراہا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مضبوط پرائمری ہیلتھ کیئر نظام کسی بھی پائیدار صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ پاکستان انڈونیشیا کے پرائمری ہیلتھ کیئر ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ مین ہولز، اسٹریٹ لائٹس اور سڑکوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سے خطاب۔ کہا کسی بھی محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں گرین بیلٹس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔